ویلکم بیک ناظرین، ہم دوبارہ اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم چلیں گے دوبارہ علامہ صاحب کی طرف کہ علامہ صاحب آپ گفتگو ہو رہی تھی عراق میں شیعہ و سنی کے مشترکہ موقف کے اوپر کہ انہوں نے جو اختیار کیا ہے یونٹی کا، تو اس کا جو اعلامیہ آیا ہے اور اس پر جو میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو اس میں جو اور جو مختلف ریسورسز ہیں تو اس کے بارے میں ان کا کتنے % اثر ہو رہا ہے اور کتنی یہ وبا پھیلا چکے ہیں؟ دیکھیے، وہاں عراق کے جو سنی ہیں، شیعہ ہیں، ان کو کوئی ذرا برابر بھی اس بات پر شک نہیں ہے کہ یہ جو حملہ کرنے والے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دشمن ہیں شیعوں کے بھی سنیوں کے بھی، کیونکہ موصل میں بھی جو مزارات اہل سنت کے بزرگوں کے تھے ان کو انہوں نے ویران کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، پیروں سے روندا ہے اور کلاڑیوں سے توڑا ہے، پھر بم سے اڑایا ہے۔ یہ بھی اگر آپ میں چاہوں گا کہ MCR سے کہ ہمارے پاس کچھ کلپس ہیں جس میں کہ سنی مقدسات کے اوپر حملہ ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر کہ یہ جو مناظر چل رہے ہیں ابھی آپ اس میں صاف طور سے دیکھ پائیں گے۔ اس میں داعش گروہ نے جب عراق پہ حملہ کیا ہے تو موصل وغیرہ میں جو بہت پرانے، اس پہ سب ٹائٹل بھی آ رہا ہے، پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو بہت پرانے اہل سنت کے بزرگوں کے جو قبور ہیں اور جو مزارات ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ ان کے تبرکات کو لوٹ کے دیکھیں زمین پر بچھایا ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں بامبنگ کی ہے اور وہ سب قبریں توڑتے ہوئے دکھایا جائے گا تو اور اس کے بعد بھی مجھے حیرت ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ایک نہیں پھر اس کے علاوہ اہل سنت کا بھی جو فرض بنتا ہے وہ آگے آئیں اور دنیا کو بتائیں کہ بھائی ان کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سنی نام جو ہے میڈیا والے غلط استعمال کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کریں۔ جب احتجاج کی دنیا بھائی اتنی ساری BBC CNN اور ساری جو ہے نا ان کو سنی کہہ رہے ہیں، سنی جہادی کریں، تو اہل سنت کے لوگ واقعی بھی اٹھیں اور کہیں کہ نہیں بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں، دیکھو ہمارے بزرگوں کے مزارات کو انہوں نے ویران کیا ہے، تباہ کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی جتنا شیعوں کے یہ دشمن ہیں اتنے ہی ان کے دشمن ہیں جو اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان کے دشمن ہیں۔ ان کا صرف اور صرف ایک ہی دوست ہے اور وہ ہے بربریت اور دہشت گردی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو خون بہانا، ذبح کرنا اور انسانوں کا جو ہے خاتمہ کرنا اور انسانیت کو جو ہے نا شرمناک کرنا، یہ ان کا ہی کام ہے اور یہ ایجنڈا ہے۔ جیسے ذہنی مریض ہوتے ہیں اس کیفیت کے لوگوں کا ذہنی مریض کو بھی تھوڑا خون جب نظر آتا ہے تو شاید حیا آتی ہے، لیکن یہ تو حد سے زیادہ جو ہے وہ مرڈرر کلر ہیں اور وحشی ہیں، وحشی درندے ہیں، اور ان درندوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ نہیں جیسے اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ قبر بھی کھود دی، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں یہ کہتے ہیں کہ جی قبروں کے نشان نہیں ہونے چاہیے، قبور، اچھا یہ کھودی کیوں ہے؟ جی ہاں، یہی نا کہ بس اپنا بغض اور عناد اور اپنا یہ دیکھیں اڑا دیا قبر۔ اگر آپ قبر کے قائل نہیں ہیں نشان کے تو یہ اور بات ہے، مگر ایک اس کے اوپر بم لگانا یا قبر کھود ڈالنی، جی ہاں یہ تو ان کا اپنا ایک دین ہے نا، وحشیوں کا دین، دہشت گردوں کا دین، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم بتا رہے ہیں دنیا کو کہ یہ کوئی سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، یہ ایک خارجی ٹولہ ہے، سفیانی ٹولہ ہے، یزیدی ٹولہ ہے جو پورے اسلام پر آفت بن کر ٹوٹا ہے، اور اس کو ہر مسلمان محسوس کرے، شیعہ سنی دونوں محسوس کریں۔ الحمدللہ عراق کے اندر شیعہ سنی دونوں نے اتحاد کے ساتھ موقف تو سنایا، اس کو ہم نے دکھایا بھی ہے۔ اب ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں جو میڈیا میں غلط پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور زہر پھیلایا جا رہا ہے اس کو روکنے کا بھی پراپر انتظام کریں، پروٹیسٹ کریں کہ لوگوں تم لوگ جو ہے نا میڈیا میں غلط کہہ رہے ہو کہ سنی جہادسٹ ہیں، ان کو سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ادھر سے شیعہ بھی نہیں ہے جو دفاع کر رہے ہیں، شیعہ کے ساتھ سنی بھی برابر کے شریک ہیں، اور ہمیں کتنی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، کاش کہ ہمارے پاس ٹائم ہو وہ سارے مناظر دکھائیں کہ جس میں باقاعدہ شیعہ اور سنی اور کردی تینوں قوموں کے لوگوں نے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کی ہوئی ہیں۔ تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ شیعہ سنی کے درمیان میں ہو۔ تو مطلب اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں کہیں کہیں پہ سے آوازیں تو آئی ہیں، مطلب جیسے عراق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سنی اویئر ہیں، ہمارے برادران اہل سنت اویئر ہیں، اور وہ اس معاملے پہ شیعوں کے ساتھ سب تمام مقدسات کی جو چاہتے ہیں کہ توہین نہ ہو اس کا دفاع کریں۔ اب اس کے علاوہ پاکستان سے بھی آپ دیکھیں کچھ جماعتیں ہیں باقاعدہ جو آواز لگا رہے ہیں، انڈیا میں انڈیا سے بھی شیعہ نے مل کر کے لکھنؤ میں، حیدرآباد، دکن میں اور مختلف شہروں میں، ممبئی میں انہوں نے مظاہرے کیے ہیں یہی ٹیررسٹ گروپ کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف، اور شیعہ سنی مل کر کے مظاہرے کیے ہیں۔ لیکن یہ جو میڈیا میں زہر آ رہا ہے اس کے خلاف یہاں پر رہنے والے ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنا جو پرامن احتجاج ہے اس کو تو رکھیں جاری، تاکہ کم از کم وہ بھی ہوش میں آئیں کہ یہ بات
سنی شیعہ کے درمیان کی نہیں ہے، سیکٹیرین مطلب اس میں ابھی کتنا کام کرنے کی اور ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا لگاتار اور ہے، حقیقت کو لگاتار بتانا پڑے گا. جیسے وہ جھوٹ کو لگاتار سچ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں حقیقت کو، سچائی کو بھی لگاتار سنانا اور بتانا ہوگا. کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ تو باقاعدہ متحد نظر آتا ہے پوری دنیا میں، مطلب یک زبان ہو کر وہ یکجہتی کے اوپر، اور کہیں سے آپ فتنے کی بات نہیں دیکھیں گے. مگر اہل سنت کا جو میڈیا اس میں مطلب تنظیمیں جماعتیں تو کہہ رہی ہیں، تو وہی میں چاہ رہا تھا کہ وہ کتنے آگے نہیں آئے ہیں، آگے نہیں آ سکے ہیں. پتہ نہیں کیوں ایسی اہم حالات میں، ان اہم حالات میں خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں اور کیوں چپی دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں آگے آنا چاہیے، بتانا چاہیے پرامن انداز میں. یہاں ظاہر سی بات ہے جب آپ احتجاج بھی کریں گے تو آپ کو بالکل پرامن ہو کر احتجاج کرنا ہوگا. یہ دیکھیں یہ ایک دوسرا کلپ ہے جی، اس میں آپ دیکھیں یہ توحید کرتے ہیں، گلے بھی کاٹتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے. یہ مسجد ہے اور اس کے اندر یہ باقاعدہ ناچ رہے ہیں. یہ مسجد کا بھی کوئی احترام نہیں ہے. مطلب جیسے یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد شراب میں دھت ہو کر مسجد میں ناچنا شروع کر دیا تھا کسی خاص ٹائم تک، وہ وہی حرکت کریں. یزیدی حرکت ہے کہ مسجد ہے، یہ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں اس طرح کی فضول واہیات قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ ولید کے بیٹے کی صفت ہے اور وہ اس کی بدعت ہے کہ اس نے مسجد میں جو ہے نا جادوگروں کو بلا کر کے انٹرٹینمنٹ کا پورا انتظام کیا تھا اور ناچنے والوں کو بلا کے تلوار کا ناچ جو ہے نا وہ مسجد کے اندر کروایا تھا. اسی کی بہو سفیانی کا ٹائٹل ہے، بالکل سفیانیت کے پاس جو کچھ بھی تھا، یعنی ابو بنو امیہ کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھیں اور جتنے بھی اسلام دشمنی کے مناظر تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے. جو ان کی فکر ہے یہ پوری بہو یزیدی فکر ہے بالکل، اور وہ مکمل یعنی 14 سال آپ پیچھے لے لوگ سمجھتے ہیں معاشرہ ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے، اب وہ لوگ نہیں ہیں. مگر انہوں نے ایک مرتبہ پھر بتا دیا کہ ان کی وحشت اور ان کی جہالت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یہ اتنے ہی آج بھی دہشت گرد اور اتنے وحشی ہیں. بالکل، مطلب ہم نے اپنے ناظرین کے لیے آپ دیکھیں، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ باقاعدہ مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محراب ہے. اب اس میں یہ تعلق نہیں ہوتا نا کہ شیعوں کی مسجد ہے، سنیوں کی مسجد ہے. مسجد اللہ گھر ہے، کوئی کسی سنی شیعہ کی مسجد نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہے. اور یہ بھی مسجد ہی سمجھ کر اندر گئے ہیں اور یہ واہیات جو ہے کر رہے ہیں. اور وہ جو مختصر کامیابی پر جو خوش ہوتے ہیں نشے کی اس کیفیت میں اور ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ سزا بھی بہت سنگین ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ وہی یزید کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لشکر نے مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس کو مسجد کو استبل بنا دیا تھا اور گھوڑوں کو کی نعل بندی کی تھی اور وہاں یہ ساری وہ حرکتیں کی تھی جو توہین کی اور مسجد کی تحقیر اور اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کی جو واقعات ہیں وہ سارے کے سارے یزید کے لشکر نے کیا تھا. اور آج جو ہے اسی کے فالوورز جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. نہ مسجد کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مزارات مقدسہ کی ان کو کوئی پرواہ ہے، نہ انسانوں کی کوئی قدر اور کوئی پرواہ ہے. ایک آدمی اگر آپ کے سامنے ہتھیار ڈال کے آ گیا ہے، سرنڈر ہو گیا ہے، بالکل اسیر، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدترین دشمن کو، ابھی ابو سفیان کو بھی جو چھوڑ دیا، بدترین دشمن کو صرف اس لیے کہ اس نے آ کے کلمہ پڑھ دیا ظاہری طور پر، یوم العفو، ہاں ان سب کو معاف کر دیا. پورے مکے کے تمام جو کوڑا پھینکتے تھے، حضور کے اوپر پتھر مارتے تھے، حضور چاہتے تو ایک ایک کا انتقام لے سکتے تھے اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت انہیں تھی کہ آپ لیں انتقام. لیکن حضور نے کیا اعلان کیا؟ حضور نے کہا الیوم یوم المرحمہ، یہ تو ہم مرحمت کے دن کو آج ہم دنیا میں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں جو آ جائے گا. وہ تو اس طرح کا کرتے ہیں. یہ جو سفیانی حضور کے رحم و کرم سے آزاد ہوا تھا، اس سفیانی کے ماننے والے جو ہے آج جو بیچارے ہتھیار پھینک کر کے سرنڈر ہوتے ہیں ان کو ہاتھ پیر باندھ کر کے ذبح کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. یہ انسانیت سے بھی بہت زیادہ، میں تو یہ کہوں گا کہ درندگی بھی جو ہے نا اگر جانوروں میں جائیں تو وہاں پر بھی ایسی، کیونکہ جانوروں میں بھی کچھ اصول اور قواعد دیکھنے میں آئے، مطلب جو ریسرچ ہوتی ہے ایسے مناظر یہ خود منفرد بفرد ہیں، یہ انہی سے وابستہ ہے اور یہی یہ کام کر سکتے ہیں. اس کی اور کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی نا. تو اب جہاں تک ہم نے ابھی ایک دیکھا کہ انہوں نے مسجدیں قبریں بھی کھود دیں
اور مقدسات بھی گرائیں، جو بھائی ان کے ابھی جو ان کے قابو میں آ سکا ہے. بیسکلی ان کا اور کیا ہڈن ایجنڈا نظر آتا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ یہی ہے کہ دہشت گردی کو عام کیا جائے اور دنیا والے ان کو جہادسٹ کہہ کے بڑی طاقتیں چاہتے ہیں کہ ان کو ٹول بنا کر کے اپنی دنیا آباد کریں، آئل لوٹیں، مڈل ایسٹ سے جتنا لوٹ سکتے ہوں. خرچے بہت ہو گئے ہیں، اوباما کو وہاں حساب دینا پڑا کہ اتنے سارے ٹریلینز جو ہے نا وہ عراق کی وار میں آپ نے لگا دیے، اس کے بدلے میں کتنا آیا؟ بہت کم آیا، لاس ہو گیا. تو پلاننگ بنی ہے کہ بھئی لاس کو ہم پورا کریں گے، اسرائیل کو بھی مدد کرنی ہے، اس اسرائیل کی مدد کو بھی کیسے کریں گے؟ انہی اربوں کی جیب سے نکالیں گے، انہی کے نیچرل ریسورسز سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ سارے ایجنڈے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک لابی ہے جو لگاتار اس کو ٹرین کر رہی ہے. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حتیٰ جو داعش جو ٹیررسٹ گروپ ہے، جس کو امریکہ بھی کہتا ہے ٹیررسٹ ہے، لیکن خفیہ طور پر ان کی سپورٹ بھی اور ان کی ٹریننگ کا بھی انتظام پورا ہے وہی کرتا ہے. اچھا دیکھیں، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی، جب شام میں آئے ہیں، پہلے تو اور بہت سارے مختلف نام تھے نا وہاں، احرار الشام، جیش الحر، اور آپ کا مختلف، اور یہ ایک دم سے اس کو انہوں نے کچھ گروپوں کو ضم کر کے اور داعش کو انہوں نے ہوا دینی شروع کی. اور تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ پورا پلان کیا ہے، اور خفیہ طور پر باقاعدہ اس میں انٹیلیجنس جو ہے نا بڑی طاقتوں کے انوالو ہیں. اور جیسا کہ آخری نشانیاں جو ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ دجال کی پشت پناہی میں سفیانی لشکر تیار ہوگا. تو ٹریننگ ساری جو ہے وہ دجال کی فوج ہی دے گی، اور وہ دے رہی ہے، لگاتار دے رہی ہے، اور ٹریننگ بھی دے رہی ہے، اور لیٹسٹ اسلحہ دے رہی ہے. اتنا لیٹسٹ ہے کہ ایک حکومت کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے، عراق کی حکومت کے پاس، جو اسلحہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں اور دیکھنے میں آئی ہیں، مثلاً کہ ایک جیسی وردیاں ہیں. اب اگر یہ جہادیز کہتے ہیں، دیکھیں اگر یہ جہادیز کہتے ہیں تو جہاد کا مقصد ہوتا ہے عوامی جہاد. مطلب کوئی کچھ کپڑے پہنے ہوئے، کوئی کچھ قسم کے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ، یہ سب ایک جیسا اسلحہ لیے ہوئے، ایک جیسی وردیاں لیے ہوئے، ایک جیسی گاڑیوں اور ایک ہی پلان کے تحت چل رہے ہیں، اور پوری ٹیکٹک کے ساتھ چل رہے ہیں. اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پیچھے بڑے بڑے ممالک ہیں، اور بڑے اس میں ٹریننگ دینے والے ایکسپرٹیز انوالو ہیں، اور بڑی پیسوں کی جو ہے ریل پیل ہے. مطلب ان کو کوئی پیچھے ریسورسز کی پرابلم نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. سعودی عرب جیسے ملک اور قطر جیسے ملک ان کے پیچھے فائنانس کے اعتبار سے مضبوط کر رہے ہیں ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ ٹریننگ دینے والے ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، تبھی جا کر یہ سارے کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج کی چند مختصر سی کامیابی انہیں ہمیشہ کامیاب رہنے دیتی ہے، یا تباہ ہونے کا اسی کو آپ ابھی عراق کے اندر ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ کہ ابھی یہ تو ان کا جو فائنل ہے وہ تو واضح ہے، ان کا خاتمہ جو ہے وہ ہلاکت کے علاوہ ذلت و خواری کے ساتھ ہلاک ہونا ہے. خالی ہلاک نہیں ہوں گے، یہ آدمی جو ہے اچانک مر بھی جاتا ہے، ذلت و خواری کے ساتھ، کہ ان کی نسلوں میں جو بھی ہوگا نا وہ بھی اس کے رشتہ دار ہونے کو نفرت اور کرے گا، بیزارگی کے اظہار کے ساتھ افسوس کرے گا. اور اس کا ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑے، کیونکہ ویسے بھی وہ قائل نہیں. ابھی دیکھو یہ جو گئے ہیں یہاں برطانیہ سے، ان کے ماں باپ کیا اس پر فخر کر رہے ہیں؟ بعض کو تو حیرت ہوئی ہے کہ گیا کہاں. ہاں، یعنی ماں باپ کی نظروں سے بھی گر گئے. اب ذرا کوئی پوچھے ان بدبختوں سے کہ تم اللہ اللہ کر رہے ہو، تمہارے ماں باپ تم سے نفرت کر رہے ہیں، تمہارے بھائی تم سے نفرت کر رہے ہیں، تمہاری بہنیں تمہاری نفرت کر رہے ہیں، تمہارے رشتہ دار تم سے نفرت کر رہے ہیں. تم اگر کوئی تیر بھی مار لو گے تو خدا نے تو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کرے تو اللہ کو ہرگز راضی نہیں کر سکتا ہے. کون سا جہاد، کون سا دین، کون سے اسلام، کون سی باتیں، یہ سب فضول اور نہایت ہی بیہودہ قسم کی سوچ ہے جو وہ لے کر چلے ہیں. لیکن ان کا جو انجام ہے نا بہت برا ہوگا، اتنا برا ہوگا کہ میں یہیں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھاگیں گے. دیکھیں چند دنوں پہلے کی بات ہے، کاش کہ میں وہ کلپس بھی تیار کر کے آپ کی خدمت میں لاتا، کہ جب باقوبہ پہ انہوں نے حملہ کیا، یعنی عراقی فوج نے حملہ کیا کہ ان سے قبضہ واپس چھڑایا جائے، تو جب دیکھا کہ حکومت کی فوج کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو انہوں نے زنانہ لباس پہنے،
برقعے پہنے اور برقعے پہن کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. اس میں سے کچھ پکڑے بھی گئے جو ذلیل اور خوار ان کو کرنے کے لیے کافی تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم اتنے ہی ظالم ہو کہ ذبح کر دیتے ہو تو پھر زنانہ لباس پہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مار جاؤ, تمہیں شہید ہونا ہے تمہارے حساب سے. جیسے پاکستان میں مولوی عبدالعزیز بھاگے, جی وہاں بھی دکھایا جا رہا ہے وہ لال مسجد پہ. اب وہ کوئی عجیب و غریب, یعنی ساری وہ بدعتیں جو سفیانیت کے اندر تھی وہ اس کو دہرانا ضروری ہے. کم از کم ایک چیز تو چھوڑ دو, ذلت و خواری کی چیز, بھئی ہم لباس زنانہ نہیں پہنیں گے, کم از کم یہ تو ہمت کرو. نہیں, جب ان پر آتا ہے عتاب تو یہ عورت بن جائیں گے, برقع پہن لیں گے, زنانہ لباس پہن کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. مطلب تو خاری کے لیے کافی ہے, ان کی کٹ میں ہوتا ہے یہ, جب بھاگنا پڑے تو عورتوں لباس ہوتا ہے تبھی تو یہ کرتے ہیں. ابھی یہ تھوڑا سا ہوا تھا نا, ابھی اس کے بعد دیکھنا کتنے یہ ذلیل ہوں گے, بلکہ یہ چھکے بھی بن جائیں گے, خواتین کے لباس بھی پہن کے عورت بھی بن جائیں گے, داڑیاں بھی اپنی مونڈ لیں گے, کیونکہ عورت بننے کے لیے داڑھی بھی مونڈنا پڑے گا نا انہیں. سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اتنے ذلیل و خوار ہو کر مریں گے. اچھا, انہوں نے ایک چیز اور بھی کی ہے ابھی, جو وہ ہمارا, میں وہ اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ جب یہ موصل گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر جہاد النکاح کے لیے جو باقاعدہ وہااں پر اناؤنس کیا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ کلپس تیار کر کے آپ کی خدمت میں دکھائیں. انہوں نے وہاں جا کے مسل جو بیچارے ان کے وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ ہمارے ہم مسلک ہیں, یہ ہماری ہم سوچ ہم عقیدہ لوگ ہیں, انہوں نے ویلکم کیا, اور خواتین نے بھی انہیں ویلکم کیا کسی حد تک. اب انہی خواتین سے کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ جہاد نکاح کرو. جہاد نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہشات جو ہوس ہے اس ہوس کو پورا کرو, تمہارا بھی جہاد ہو جائے گا, تم بھی برابر جہاد کے ثواب کے حقدار ہو جاؤ گی. اور جو شادی شدہ عورتیں نا ان کے لیے بھی یہ زبردستی جو ہے تھوپنے کی کوشش کریں جہاد نکاح. جہاد نکاح یہ کہ ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی میں ایک عورت جو ہے کئی سپاہیوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد وہ نکاح کر سکتی ہے, اور اس کو جہاد نکاح. ایسی تو متعدد خبریں آئی ہیں کہ ہزار اور اس کی بھی بنیاد جس نے رکھی ہے نا وہ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے ہی رکھی ہے. یہ بھی کہیں انہوں نے نیا کوئی ایجاد نہیں کیا, یہ پرانا ہے. جنگ صفین میں جب شام کی فوج دور ہوئی تھی نا تو انہیں خواہشات جو ہے نا وہ پریشان کر رہی تھی, گرمی تھی, تو اسی عراق کے اندر معاویہ نے جو ہے کہا کہ ہم کیوں نہ ہم اس کو جہاد نکاح کا نام دے کر یہاں جو اطراف میں عورتیں ہیں ان کو اس کام کے لیے استعمال کریں. تو یہ جو ہے اس نے سب سے پہلے کیا تھا, اور وہی رسم اور وہی جو بدعت ہے وہ آج یہ سیلفسٹ جو ہے سلفی, اور یہ جو لگتا ہے ایسے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ نیچر میں ہوتی ہے نا, مطلب انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے نا, مطلب ایک ایک چیز ان سے دانستہ ہو یا سفیانی لشکر ایسے ہی نہیں کہلاتے ہیں نا, یہ پن ٹو پن ون بائی ون تمام بدعتوں کو زندہ کر رہے ہیں, یہ زندہ کر رہے ہیں, اور اسلام کا نام بھی ساتھ ساتھ اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ بنو امیہ نے بھی ایسے ہی کیا. ہاں, لبادہ اسلام کا اور خنجر بھی اسلام کی پیٹھ پہ. تو یہ جو جہاد النکاح پہ یہ جو ایک الارمنگ سچویشن یہ ہونی ہے, یہ ابھی تو چلیں جہاد النکاح وغیرہ کریں گے جو بھی ہے, مطلب جو اس سے آئندہ آنے والی نسل ہے, ظاہر سی بات ہے. اور مزید سفیانی لشکر کو ولد الحرام ہی چاہیے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, کیونکہ اس میں باقی ڈاکومنٹ میں باپ کا نام ہی نہیں ہوگا نا. سفیانی لشکر میں وہی شخص جائے گا جو اس قدر دہشت گردی اور اس قدر بربریت اور اس قدر وحشی عمل کو کون انجام دے سکتا ہے, جو ولد الحرام ہوگا وہی ہوگا. تو لشکر کو اپنے بڑھانے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم بھی آگے پیچھے اسی طرح کے ہیں تو ہماری جو ہے نا آگے نسلوں کو بھی اسی طرح بڑھائیں گے. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے. ہم جو بنیادی طور پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب شیعہ سنی کو ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے. بہت اشد ضرورت ہے, کھول کر کے ہر کوئی حالات کو سمجھے, یہ نہ دیکھے کہ کون کیا نعرے لگا رہا ہے, نعروں سے ہٹ کر دیکھے کہ کون کیا کردار پیش کر رہا ہے. اگر سفیانی کردار نظر آ رہا ہے, خارجی کردار نظر آ رہا ہے, ناصبی اور یزیدی کردار صاف نظر آ رہا ہے, تو ہرگز آپ ذرا برابر ان کی حمایت نہ کریں بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہوں. اب خلاف ان کے جو ہیں یہ نہ دیکھیں کہ بھئی وہ شیعہ ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیوں چلیں. یہاں بات دیکھی جائے گی حق اور باطل کی, یہ دیکھی جائے گی سچائی اور اس کی جھوٹ کی, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کا کس مسلک کا کیا نام ہے. اب آپ آئیں حقیقت کی طرف آئیں اور آ کر کے شانہ بشانہ ہوں. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کلپس چلائے ہیں اور اس کے علاوہ بھی متعدد مطلب جو نیٹ پر اویلیبل ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی تمام چیزیں جو اتنی واضح روشن ہیں, روشن دلیلیں ہیں ان کے دین کے اوپر کہ ان کے دین کیا ہے,
ان کی فکر کیا ہے، اور اب بھی اگر ہوش نہ آئے اور نہ کھڑے ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو درندگی اور وحشیانہ ان کے کام ہیں، کوئی اور ویڈیو بنا کے دکھاتا تو شاید لوگوں کو شک بھی ہوتا کہ ان کے خلاف شاید سازش ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسے درندے ہیں، ایسے بے حیا درندے ہیں کہ انہوں نے اپنی درندگی کو خود ہی فلمایا ہے، خود ہی انہوں نے ریکارڈ کیا، خود ہی سوشل میڈیا میں عام کیا ہے، اور فخر کر کے کہ ہم نے یہ کیا. ہم نے ایک بے بس بچے کے اوپر 6 لوگوں نے گولی برسائی، ہم نے نوجوانوں کو ہاتھوں کو ان کے پیچھے باندھ کے ایک ایک کر کے انہی سے قبریں کھدوائیں اور انہی کو ہم نے مار کے اس طرح برباد کیا. یہ سارے خود ہی کر رہے ہیں. تو ابھی تو کسی کو بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کہیں کہیں سے دور دور سے نہ سنیت سے تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے. ہمیں حسینی بننا ہوگا یزیدیت کے خلاف، ورنہ ہم خدا نخواستہ یزیدی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب دیر ہونے کو ہے. جی ہاں، حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. یہ وہ ٹائم تھا کہ پوری امت کو امت واحدہ کی شکل میں کھڑا ہو کے ان کے سامنے قیام کرنا چاہیے. لائیو کالز بھی آ رہے ہوں تو ان کو بھی شامل کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اگر اس سلسلے میں مزید کوئی خود اپنی بات کرنا چاہیں یا کنٹرول روم سے معلومات دینا چاہیں. گزارش کروں گا کہ ہمارا لائیو نمبر ڈسپلے کر دے تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ لائیو اپنا کال کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. تو یعنی مطلب وہی والی بات نا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ دیر ہو رہی ہے، کیونکہ جس تیزی سے ابھی جو حالات سے یہ کام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں چند معلومات بھی آپ کے گوش گزار کروں، ہمارے ناظرین کے بھی گوش گزار کریں کہ 10,000 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے داعش کی یہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے. ان کو لیٹسٹ ترین ٹیکنالوجی کا اسلحہ ان کو ملا ہے، میسر ہوا ہے. ہر طرح کی یہ اسلحے سے لیس ہوئے ہیں. بے پناہ دولت ان کے ہاتھ لگی ہے. خزانے سعودی عرب نے اور قطر نے اور دیگر ملکوں نے ان کے لیے کھول دیے ہیں. اب ان کی ٹیکٹک کے حساب سے وہ ترقی بھی کرتے جا رہے ہیں. بظاہر وہ شہروں کو ایک ایک کر کے لیتے بھی جا رہے ہیں. ان پر ایئر سٹرائک کیوں نہیں کر رہی ہے حکومت؟ ایک سوال ہے. سوال ہی ہے. دوسرا سوال کہ جو ملک پڑوسی ہمدرد ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے اور وہ بھی بالکل ہی مطمئن دوست کے جو آپ کے پڑوس میں ہے اور آپ کا ہم مسلک ہم عقیدہ بھی ہے اور آپ کی بھرپور مدد بھی کرے گا، اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ گھسے گا تو جا کے بیٹھ جائے گا. آپ کی اجازت ہو میں کال لے. جی بسم اللہ. جی ہم اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہاں میرے خیال سے کال ڈسکنیکٹ ہو گیا. آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، دوبارہ ٹرائی کریں، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. جی ایران نے ان کو آفر کی کہ اگر ہمیں فارمل آفیشیلی دعوت دے اور ہم سے مدد مانگے تو ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی دعوت آفیشیل نہیں جاتی ہے. بار بار امریکہ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ آ کے ایئر اسٹرائک کرے، اور اس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے. اس پہ ہم کرتے ہیں بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں اعجاز چودھری لوٹن سے بول رہا ہوں. میری طرف سے مولانا صاحب کو اور آپ کو بہت بہت سلام. چودھری صاحب. مولانا صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کے آنکھوں سے پٹی اتر جانی چاہیے کہ 1400 سال پہلے جنہوں نے یہ کام کیا، جنگ صفین میں، کربلا میں جنہوں نے گردنیں اڑائیں اور فٹ بال کھیلے، آج بھی یہی حرکتیں یہ کر رہے. آپ تو دنیا کے سامنے سے آنکھوں سے پٹی اتار دیں کہ جو کہتے ہیں کہ کربلا میں شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا. اب تو ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں. اور جب ان کے اوپر جس طرح صفین میں انہوں نے جب شکست دیکھی تو انہیں قرآن نیزوں پر بلند کر دیا. آج جب یہ ان کے شکست کی آئے تو زنانہ لباس پہن کے یہ بھاگ رہے ہیں. یہ بزدل لوگ ہیں. دراصل ان کے پیچھے طاقتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ ان کے حوصلے بڑے ہیں، ورنہ ہے بہت ہی بزدل قوم ہے، یہ لڑ نہیں سکتے. لیکن میرا یہ پیغام ہے جو بھی سن رہا ہے، جو غیر شیعہ ہے، ان کو سمجھ لگنی چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں تکفیری جو امام حسین کے قاتل ہیں. ان کے آباء اجداد بھی یہ اہل بیت کے قاتل ہیں. تو اب ان لوگوں کے آنکھوں سے پٹی اتر جانی چاہیے. میرا بس یہی پیغام ہے. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب نے بہت ہی مطلب بہت اہم اسی بات پہ جو ہم کر رہے تھے اس پہ بات کہ یہ جب کہیں پھنس جاتے ہیں تو یہ زنانہ لباس پہن لیتے ہیں. یہ مطلب
یہ پیچھے سے ان کو پوری بیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ بیسیکلی جو دنیادار دنیا کے لیے کرتا ہے نا، اس کے اندر بزدلی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ زنانہ لباس پہننا بتا رہا ہے کہ کتنے بزدل بھی ہیں، کوئی شک نہیں۔ میں دوسرے کال کو لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم قبلہ، سید مجاہد حسین لندن سے۔ سید مجاہد حسین صاحب جناب، حضور گزارش یہ ہے کہ ایک دو چھوٹی چھوٹی تجویزیں ہیں۔ جی سب سے پہلے تو آپ کے پاس ہدایت ٹی وی کے پاس جو آڈیو ویڈیو میٹیریل ہے اور جو پرنٹ شیپ میں کچھ عراق کے حوالے سے جو بھی معلومات ہیں، آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو موافق چینل ہیں ان تک یہ معلومات پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ میٹیریل نہ ہو، تو آپ اپنے سورس استعمال کر کے جو آپ کے موافق سمجھتے ہیں کہ یہ چینل ہیں، تاکہ ان تک یہ بات پہنچائیں۔ نمبر 2، ان چینلز پہ جو انٹلیکچوئلز ہیں کچھ لوگ، ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ مذاکرے کی صورت میں بیٹھیں اور اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں، تاکہ ان کی جو ویورشپ ہے وہ اپنے حوالے سے اس سے آگاہی حاصل کر سکے، کیونکہ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے اس حوالے سے۔ اگر وہ ان کے چینل کے اپنے انٹلیکچوئلز بیٹھیں گے تو ان کی جو ویورشپ ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت ٹی وی نہ دیکھتے ہوں، ہمارا ٹی وی نہ دیکھتے ہوں، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ٹیلی ویژن چینل ہیں اور ان کے جو انٹلیکچوئل ہیں ان سے اپنا مٹیریل بھی ان کو پرووائڈ کریں کہ یہ ہم نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ مواد جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، اور اس کو ڈسپلے کریں، اور اس معاملے میں ضرور دوسرے چینل بات کریں، اور امام جماعت سے جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے ان سے براہ کرم ایک ادارے کی حیثیت ہے ہدایت ٹی وی کو چاہیے کہ ان کو اپروچ کرے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، بہت ہی عمدہ۔ بالکل آپ کی اس تجویز پر ہم توجہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے کیا ہے۔ آپ کی علم میں اضافے کے لیے عرض کروں کہ انشاءاللہ ہم وینسڈے کو برمنگھم جا رہے ہیں، سینٹرل ماسک جو اہل حدیث کی مسجد ہے، وہاں پر مختلف مکاتب فکری کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، علماء بھی وہاں جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی وہاں جائیں گے، اور وہاں سب اکٹھا ہو کر کے حقیقت میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے خلاف ایک موقف اختیار کیا جائے گا، اور اس طرح کی ہماری طرف سے لگاتار کوشش بھی ہے، اور ہم نے پیشکش کی ہے۔ ہم ابھی سے بھی یہاں آفیشیلی اعلان کرتے ہیں کہ جس چینل کو بھی جس طرح کی بھی انفارمیشن عراق کے بارے میں چاہیے، یہ جو مواد چاہیے، ہم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے پروگراموں میں اپنے چینلز پر کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ خاص کر اہل سنت کے جو بریلوی مکتب فکری کے جتنے چینلز ہیں، انہیں تو فوراً ہی اس کام کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ بریلویوں کے اور صوفیوں کے وہ شیعوں سے زیادہ دشمن ہیں۔ یہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے وہ بریلوی اور صوفی سنیوں کے ہم سے زیادہ دشمن ہیں، اور خطرناک ان کی کوششیں ہیں، ان کے مزارات کو جیسے ابھی ہم نے دکھایا تہس نہس کریں گے، اور یہ صرف مولا حسین کی قبر کو ویران کرنے کا عزم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ آگے وہاں جا کے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کو بھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی مزار کو بھی جو ہے گرانے کی انہوں نے بات کر دی ہے، اور جہاں ان کو موقع ملے گا، یہ تو اگر ان کا بس چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گنبد خضرا کو گرا دیں گے، جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے کلپ دکھائی تھی کہ کس طرح ان کے ذہنوں میں ان تمام کاموں میں جرأت پائی جاتی ہے، اور کس قدر یہ گستاخ ہیں۔ تو یہاں پر سب مل کر یہ کام کریں، صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم درد دل آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ جس چینل میں بھی جو انفارمیشن چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اگر آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، نہیں بلانا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ خود آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو آپ کریں، جو پروگرام کر سکتے ہیں وہ کریں، جو انفارمیشن چاہیے ہم آپ کے لیے انشاءاللہ فراہم کریں۔ سبحان اللہ۔ ابھی کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے، جی بسم اللہ، ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ لیتے ہیں ایک بریک۔